हैं کہ اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کرمنل نیگلیجنس، ہم کہہ رہے ہیں کرمنل ایکٹ. یہ نیگلیجنس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اور آپ اب ہمیں کہیں گے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں، ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی، وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے، جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے، ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے، یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل، پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے، الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا، ہم نے کہا فیملی ممبر، آپ کو پتہ یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں، جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر، ہم نے کہا ایک ڈاکٹر، ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتے ہیں نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے، ہمارے کزن ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے، نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر رہی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا، پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہیں، تو اور نام دیں ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے. ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فلیکسیبل، ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے، آپ غور سے سنتے جائیں، جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی اور قاسم زمان کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے. میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے، انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا ہے، میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا؟ ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کریں، ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں، گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے. ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا، ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا، ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر اس امید میں کہ آج عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات فیملی کی ہو جائے گی، لیکن تاکہ ہم بھی جا کے دیکھ سکیں کہ ان کی کیسی طبیعت ہے. لیکن نہ تو صرف انہوں نے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 4 بجے ادھر پریس کانفرنس کریں گے اڈیالہ کے باہر،
لیکن آپ کو پتہ ہے آج چکری پہ انہوں نے روک دیا. ہم جب وہاں سے مڑ کے جانے لگے تو انہوں نے ہماری گاڑی کو سیل کر دیا. 4 گھنٹے وہ ہمیں وہاں سے ہلنے نہیں دے رہے تھے کہ اسی ڈر میں کہ ہم نے کہا بھی کہ ہم اڈیالہ نہیں جائیں گے. ہمارا خیال تھا ہم بنی گالہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ اہم اگر انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دینی, ہمارے لیے زیادہ اہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا تھا, پریس کانفرنس کرنی تھی. ہم چاہ کے عمران خان کی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی وہ آپ تک پہنچا سکیں. آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی ان سے ملاقات کر کے آئی ہیں, اور آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں. اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے, عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں, کہ میرے جو ٹیسٹ ہیں اس کی رپورٹ چیک کرائیں. وہ حصہ تو میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں گی. میں آپ کو جو پچھلے تھوڑے سے دن ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے جو تھوڑے سے پوائنٹس بتائے ہیں کہ محسن نقوی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح میں تو کبھی آ کے بات نہیں کرتی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم فوکس رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا, ساروں کو پتہ ہے, اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو. کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہا. دیکھیں 3 سال سے وہ ان کے لائر ہیں, وہ بہت اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں. ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج تک عمران خان, بلکہ مشکل ہوتا ہے عمران خان سے بات کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظمیٰ تو جا کر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھانسی آئی ہے, تو آگے سے عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے, میں نے دوائی لے لی ہے. اس قسم کا انسان جب کہتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ میں 3 مہینے سے مجھے تکلیف تھی. انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویژن بالکل ٹھیک ہے, اور 3 مہینے سے مجھے یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا آنکھ میں, تو مجھے ڈراپس دے رہے تھے. لیکن جس پہ تکلیف اور ہمارا دل ٹوٹا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا. 2 ہفتے وہاں 10-15 کیمرے لگے ہوئے ہوں گے, 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیا ان ساروں کو کہاں تک وہ فیڈ جاتی ہوگی عمران خان کی, کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں. پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا آنکھ میں؟ کیا کس نے آرڈر دیا کہ آپ عمران خان کو طبی امداد نہ دیں اور نہ رسائی دیں ڈاکٹر تک؟ 2 ہفتے کے بعد ڈیلے کر کے عمران خان نے تو سلمان پڑی بھی ہے, ان کو بالکل اثر ہو رہا ہے. عدالتوں میں جج کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ عدالتوں کو ذرا میں آپ کو بات کر لوں, ایک سیکنڈ میں بات کر رہی ہوں, پہلے سنا کریں. 1 سال ہو گیا ہے جج ڈوگر, عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے آج کل صبح کو. عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی صبح ہو سکتی ہے اگر وہ القادر کیس اور توشہ خانہ کیس صرف سن لے اور بیل دے دے. 15 منٹ کے اندر عمران خان. اور تو جج کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ جب ہم عدالت کے آرڈر لے کے جاتے ہیں, جج ڈوگر نے جس نے روکا ہوا ہے, جب ہم عدالت کے 3 رکنی بینچ کے فل کورٹ آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, لائرز کھڑے ہوتے ہیں,
عدالتوں کے آرڈر، پولیس اس کو ایسے سمجھتی ہے کہ یہ کوڑے کی ٹوکری. ان کہتے ہیں ہمیں پولیس والوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج پشاور میں ایس ایچ او اور آج پشاور کے اندر 1 منٹ کے اندر آرڈر آ گیا اسی دھرنے سے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھبرا نہیں رہے کہ لوگ کیوں سڑکوں پہ نہ آئیں. ہمارا ملک ہے، ہماری سڑکیں ہیں، پاکستان ہے یہ ہمارا، یہ سب کا جمہوری حق ہے، ہمیں آئین نے اجازت دی ہوئی ہے. یہ کون ہوتے ہیں جو سارے قانون توڑ چکے ہیں؟ آج انہوں نے ایک بندے نے قانون توڑا ہے. ان کی جائیدادیں ساری باہر ہیں، انہوں نے تو جہازوں میں اٹھ کے چلے جانا. آپ ان کے لیے کیوں یہاں پہ کھڑے ہو کے جھنڈے اٹھا رہے ہو؟ ایک سیکنڈ، آپ لوگ میری بات سنیں. آپ لوگ جو اندر سے کئی ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، بڑے اچھے ہمارے بچے بھی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ یہاں کھڑے رہ جائیں گے. انہوں نے پہلا جہاز پکڑ کے باہر ملک کے چلے جانا ہے، کیونکہ جو ساری دولت یہاں کی لوٹی ہوئی ان کی باہر ہے. ایک سیکنڈ، دھرنے جاری رہیں گے، کیا آپ کی انسٹرکشن ہے؟ میری انسٹرکشن نہیں ہے. اگر لوگ نکل آتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمیں سپورٹ مل رہی ہے اور عمران خان کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ عمران خان کا علاج اس پریشر سے ہی ہوگا. ہم تو کھڑے ہیں. یاد رکھیں جب تک ہم ان لوگوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے، جب تک پاکستانی قوم ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالے گی. پروٹیسٹ کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہر جمہوری ملک میں ہوتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا جب آپ کا کوئی سنائی نہ ہو تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں تاکہ آپ پریشر ڈالیں، تاکہ اپنے مطالبے منوائیں. ہمارا مطالبہ عمران خان کا علاج ہے، اور جتنے لوگ امیڈیٹلی، اور جتنے لوگ سننے دیں، مجھے بات ختم کرنے دیں، جتنے لوگ باہر نکلیں گے اور پریشر بنائیں گے ان کے اوپر، اتنا پریشر بنائیں کہ عمران خان ہسپتال میں لے کر جائے. ڈیمانڈ ہماری یہی ہے. اور شفا انٹرنیشنل علی امین بنڈا نے کل اجلاس میں بات کی کہ جتنی رہائی کی کوشش محسن نقوی نے کی ہے کسی نے نہیں کی، ایون کہ انہوں نے فلم مارشل سے بات کی. میڈم یہ بتائیں، ساتھ نہیں بولے سارے، میں بات کر لوں گی. آپ میری بات مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے. ہمارا مقصد بڑا کلیئر ہے. آپ لوگ، میں ساری میڈیا کو ہینڈل کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں آپ سب کو جانتی ہوں. ایک سیکنڈ، میں آپ کو صرف سوال آپ کو میں یہ بتاتی ہوں. آپ جتنی مرضی سائڈ پہ یہ دیکھیں، ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے یہی کام کرنا، یا آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جی جلدی جلدی شیطانیوں کی بات کرو. اور آپ عمران خان کا، آپ کے دل میں درد نہیں آ رہا ہے؟ عمران خان تکلیف میں، آپ کو کسی کو درد آ رہا ہے؟ آپ کو انسانیت کے طور پہ ہی درد آ رہا ہے؟ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں آپ کی عزت ہے اس کے ساتھ؟ آپ اس قسم کا سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی کہ یہ ہمارے پاکستان میں ہم یہ رہ گئے کہ اتنی بڑی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا ہے، اور آپ نے اس کو اس چیز پہ لے آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑا بنیں، اپنے اخلاقیات اوپر لے کر جائیں، انسانیت کی طرف آئیں. جب ہم انسان بنیں گے تو پھر ہم سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے. ایک سیکنڈ سوال سننے دو اس کا. کیا عمران خان صاحب کا اسپتال کا منتقلی کا مطالبہ فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف سے یا کسی اور سے؟ اور ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب کو مستقل آندہ ہونے کے لیے کیا کوئی خطرناک چیز دیا ہے، اور دیا کس نے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ کیا تب سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہسپتال میں لے جانا چاہیے ان کو، تاکہ ان کی پورا ڈائگنوسس ہو سکے. کس سے؟ گورنمنٹ سے. گورنمنٹ جن کے پاس طاقت ہے، گورنمنٹ ہے، جو بھی ہیں، محسن نقوی ہے، شہباز شریف ہیں، عاصم منیر ہے، جتنے بھی ہیں یہ بیٹھے ہوئے اوپر. آپ عمران خان کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، یہ چلے گی نہیں بات، یہ بات چلے گی نہیں. اب ہم کھڑے ہوں گے، سارا پاکستان کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے ساتھ، آپ عمران خان کا یہ علاج کروائیں گے انشاءاللہ. یہ جو جس دن یہ ہو رہا تھا، مجھے بھی ایک کال آئی تھی.
अच्छा, मुझे दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई। उसने कहा कि आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, और मैं कहा कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने कहा आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है। हम किसी सरकारी फौजी अदारे के इंसान को, हम पुलिस को हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें एतबार नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अगर डॉक्टर बर्की को भेज दे और डॉक्टर आसिम को भेजे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर बर्की की इजाज़त नहीं मिली। तो मैं कहा डॉक्टर आसिम कम से कम उनको तो भेजना है। फिर फ़ोन आते जा कहते पूछते हैं, फिर पूछने गए, फिर बार बार कहते हैं आसिम को नहीं, आसिम भी नहीं जाएगा। मैं कहा फिर तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं कहा बेचारे, मतलब हमें तो पता है, आप सबको भी पता है कि जब ये जुल्म करते हैं, जब ये मिलिट्री जब जुल्म पे आती है, तो वो तो जज हमारे सामने बैठे होते थे, वो तो बोल ही नहीं सकते, जो फैसला होता है वही लिखते थे, घर बच्चों के ऊपर बंदूकें रखते थे ये। तो मैं कहा बेचारे डॉक्टर्स कैसे ये इलाज कर सकेंगे। तो हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर है, जो हमें पता है इनके बर्दाश्त कर सकेगा। फिर कहते हैं नहीं, अच्छा पूछता है, अच्छा चले आप नहीं जाएगा, फैमिली कोई नहीं जाएगी, डॉक्टर आसिम चले जाए। मैं कहा चले एक कर दें, आसिम चले जाए। फिर पता करने गए, कोई क्या वक्त होएगा, 5 बजे थे शाम को, मगरिब से पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जवाब आया। उन्होंने जो पता करने गया वापस नहीं आया। पर हमने सोचा कि अभी हो रही होगी इनकी। उसके बाद अच्छा, और वही हुआ जिसको मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो रिपोर्ट आएगी, और वैसी ही रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है, ये एक मजाक है। और मुझे अफसोस है कि जिन डॉक्टर्स ने साइन किया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे डैमेज किया है। उसके अंदर सिर्फ क्लिनिकल, यानी एक क्लिनिकल होता है, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ये नहीं बता रहे कि डायग्नोसिस भी नहीं लिखा हुआ कि डायग्नोज क्या किया है। जो कहते हैं वो उसका वीनस अंदर ऑक्लूजन है, वो भी नहीं बता रहे, वो डायग्नोज नहीं बताया हुआ। और ये भी नहीं बताया कि देखिए ये जो बीमारी बता रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, मुझे तो कुछ यकीन नहीं है, मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं है। अगर कह रहे हैं जो है वो एक सिम्टम है, वो वजह नहीं है। वो किसी वजह से मल्टीपल आपकी वो वजूहात हैं जिस वजह से वो होता है। उसके लिए आपको कंप्लीट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन चाहिए होती है। कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, ना डायग्नोसिस का जिक्र है ना। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट है, उसमें ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं लिखा हुआ। अब फिर जब हमें पता जी, इसलिए हम कहते थे कि मेडिकल साथ जाए। देखिए अगर नॉन मेडिकल जाएगा उसको क्या समझ आएगा, वो तो वो यकीन करेगा डॉक्टर कहेगा, उसका क्या कसूर है। इससे जब आपने नॉन मेडिकल लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा जी हम क्या सेटिस्फाइड है, तो बेचारों को क्या पता कि क्या है वो जो डॉक्टर कह रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी ज़बान बोल रहा है, तो उन्होंने सेटिस्फैक्शन, तो यही हमें पता था, यही फ़िक्र थी और वही हुआ। मगर सबसे अच्छी बात है रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की। मैं वही कहती हूँ, उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने किया है, मुझे अफसोस हुआ। मैं जानती नहीं हूँ कौन है, मगर इंटरनेशनली हमें चारों तरफ से दुनिया से मैसेजेस आए कि जी डॉक्टर्स के जी ये क्या रिपोर्ट लिखी है, कोई डॉक्टर ने लिखी है, सरकारी रिपोर्ट है, जैसे सरकारी इदारों में होती है। सरकारी मुलाजमीन ऐसी करेंगे। हमें यही पता था कि हमारा तजर्बा है, हम तो इतने अरसे से ये इनकी बातें सुने, झूठ इतना बोलते हैं। आप सोचिए कि इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये दी जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम 2 गए, फिर कुछ अर्सा हम 2 में से कभी एक कभी दूसरी, फिर इन्होंने किया कि जी अब 1 जाएंगी, फिर इन्होंने कहा अब 1 भी नहीं जाएंगी। आप सब लोग उसके गवाह हैं, आप देखना। वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था, हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये इन जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए,
बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये ज़ुकाम होता है तो ये सरकारी ख़र्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स हस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आँख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की ज़िंदगी का ये सोचें भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचें इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे, हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुपरिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहाँ जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात, दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम ख़त्म हुई, ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को, इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। हमें और हमारे साथ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होके आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं और ये समझे बिना इनको जल्द इमरान खान को सामने लाना चाहिए, हमारे से मिलवाना चाहिए और उनका ठीक इलाज जो वो इमरान खान के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। आज तक इनसे पूछें, ये कभी पिम्स गए हैं, ये अल शिफा कभी गए हैं? ये कोई भी नहीं कभी गया। इमरान खान को किधर से इलाज करवा रहे हैं जिन डॉक्टरों का ना हमें पता ना इनको पता। इसलिए ये जल्द शिफा इंटरनेशनल में आए, उनको दाखिल करें। हम